بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ حاضرین محفل یاران طریقت، خواتین و حضرات، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ایک دفعہ پھر جمعۃ المبارک ہمیں عطا فرمایا۔ یہ مسلمانوں کی عید ہے، یہ جمعہ سب کو مبارک ہو، یہ عید سب کو مبارک ہو، اور اللہ پاک خوشی بھرے ایسے ہزاروں لاکھوں جمعے اور نصیب فرمائے، اور ایسے جمعے ایسے یہ نیک مجلسیں عطا فرمائے کہ جس میں ہم بیٹھیں تو اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اور جب اس سے اٹھیں تو اللہ کا ذکر کرتے جائیں، اور اگلے پھر جمعے تک اللہ کا ذکر جاری و ساری رہے، اللہ کی مدد سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے، اور شیخ مکرم کی نگاہ خاص سے۔ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کا بیان کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی آقا علیہ السلام کے معجزات کا بیان کیا۔ معجزہ کیا ہے؟ میرے نبی کی شان ہے، اور یہ شان کیا ہے؟ اللہ کی شان ہے، اور اس شان کو اللہ پاک نے خود بیان فرمایا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ کیا ہے؟ شان ہے۔ شان کس کی ہے؟ اللہ کی، کیونکہ تعریفیں سب اللہ کی ہیں۔ اب اسی پہ میں اگر بات کرتا رہوں تو پورا موضوع اسی کے ارد گرد چلتا رہے گا، کیونکہ یہ ساری شانیں ہی اللہ کی ہیں اور رسول اللہ کی ہیں۔ محبوب و محب میں نہیں تیرا میرا، جو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا، یہ صرف علم کی بات نہیں ہے، یہ جب تک اعلیٰ حضرت پہ یہ فضل نہیں ہوا تو یہ بات نکلی ہی نہیں۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو تم مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں تیرا میرا۔ یا شان اللہ کی ہے، یا پھر یا شان یا رسول اللہ کی ہے، یا اللہ کی ہے یا رسول اللہ کی ہے۔ اب چاہے یا ادھر لگا لیں یا ادھر لگا لیں، یا دونوں یا ہٹا دیں، تو شان اللہ کی ہے اور رسول اللہ کی ہے، اور لگانے سے بھی پھر دونوں کی برابری تو ظاہر نہیں ہوگی۔ صاف ظاہر ہے جو اللہ کی ہے وہ رسول اللہ کی ہے، اور جو رسول اللہ کی ہے وہ اللہ کی ہے۔ دیکھیں نا، جو مجھ میں جان ہے یہ کس کی ہے؟ جو تم میں جان ہے کس کی؟ اللہ کی۔ اور رسول اللہ میں جو جان ہے، اب بندہ جان سے بولتا ہے یا بدن سے بولتا ہے؟ جب جان نکل جائے بندہ نہیں بولتا، بندے میں جان اللہ کی ہے، گویا پتہ چلا یہ بندہ نہیں بولتا، بندے میں بندہ والا بولتا۔ تو شان کس کی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، ساری شانیں اللہ کی ہیں۔ چاند کو 2 ٹکڑے کیا، شان اللہ کی ہے، انگلی مصطفیٰ کی ہے، بدن مصطفیٰ کا ہے، روح مصطفیٰ کی ہے، بولنا مصطفیٰ کا ہے، کرنا خود خدا کا۔ وما ینطق عن الہویٰ، اس لیے کہا کہ ان کی اپنی خواہش نہیں بولتی، ان کی خواہش میں میری خواہش بولتی۔ یہ علماء حضرات بیٹھے ہیں، وما ینطق عن الہویٰ کا معنی کیا ہے؟ کہ یہ خود نہیں اپنی مرضی سے بولتے، ٹھیک ہے، خود اپنی مرضی سے نہیں بولتے، لیکن اس کے جو کلندرانہ تفسیر ہے اور عارفانہ تفسیر ہے اور بڑی والہانہ تفسیر ہے، وہ یہ ہے کہ ان کی خواہش نہیں، ان کی خواہش میں میری خواہش بولتی ہے۔ یا اللہ، وہ کیسے بولتی ہے؟ کہا اس کا منہ بیت المقدس کی طرف تھا، اس کی خواہش تھی کہ باپ دادا کا قبلہ وہ ہے، اس کی خواہش یہ تھی، تو میں نے قبلہ ادھر جب قد نرا تقلب وجهك في السماء، نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں حکم ہے اللہ کو دیکھو، یا آسمان کو دیکھ رہے تھے؟ اس نے کہا تھا نور السماوات والارض، آسمانوں زمینوں میں میں چمک رہا ہوں۔ وجهك في السماء، تیرا چہرہ چمک رہا ہے، في السماء۔ تو اس خواہش میں کیا خواہش تھی؟
دراصل اللہ کہتا ہے وما ینطق عن الہوی، یہ جو تیری مرضی ہے نا، یہ جو تیری خواہش ہے، اسی میں تو میری خواہش ہے۔ تیرے دادا ابراہیم کا جو قبلہ ہے وہ تیرا قبلہ ہے۔ حضور نے پھر ادھر منہ پھیر لیا، بالکل اس طرف، یعنی کہ وہ مسجد میں نے دیکھی قبلتین، اس طرف منہ ہے تو پورا چلتے چلتے پیچھے وہاں جا کے کھڑے ہوئے، صحابہ بھی پیچھے ایسے ٹرن ہو گئے۔ کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ ہوا کیا ہے، نماز ٹوٹ گئی ہے یا آج باندھ گئی ہے۔ پتہ چلا نماز اس کی ہے جو نماز کروا رہا ہے، جس کی اقتدا ہے، وہ پھر گیا، قبلہ پھر گیا، صحابہ پھر گئے، دین پھر گیا، شریعت پھر گئی، اللہ کا نور پھر گیا۔ تمام مسلمانوں کا قبلہ پھر گیا، ایک مصطفیٰ کے قدم کے اندر ساری چیزیں رکھی ہیں نادان۔ تو یہ معجزات ہیں۔ اب یہ معجزہ کیا ہے؟ اس میں کیا میں نے بیان کیا؟ اللہ کی قدرت، اللہ کی قدرت نبی سے ظاہر ہو تو اللہ کی قدرت معجزہ نام دیتے ہیں، اور ولی سے ظاہر ہو تو کرامت کا نام دیتے ہیں۔ اب میں خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا دیکھ رہا تھا، آج کوئی بھی بندہ اٹھتا ہے، کم علم، کم ظرف، کم عمل، کم نسل، یہ 4 کمیاں ہیں ان کمینوں میں، 4 کمیاں ہیں ان کمینوں میں۔ بڑا سخت ورڈ میں بول رہا ہوں، لیکن آپ ریسرچ کر لیں، یہ چاروں ان میں سے نکلیں گی۔ اٹھتے ہیں تو اٹھ کے اس شہنشاہ ولایت پہ، خواجہ خواجگان شمس الچشتیہ، وہ چشتیہ کا چاند، اٹھتے ہیں تو اس پہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حیرت ہوتی ہے۔ من عاد لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب، میرے نبی نے کہا میرے ایسے دوست کے خلاف، اللہ کہتا ہے میرے خواجہ اجمیری کے خلاف، میرے داتا حجویری کے خلاف، میرے غوث جلی کے خلاف، میرے کسی ولی کے خلاف اگر کوئی بک بک کرتا ہے تو میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ حدیث ہے، میں نے یہاں بیان کی، آپ نے سنی ہے، سمجھی ہے، عام ہے، سب پڑھتے ہیں مگر سمجھتے نہیں، سمجھ اس لیے نہیں آتی۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے دلوں پہ مہر جو خود لگا دی ہے، جب خود ہی بیڑا غرق کر دیا ہے، ان کو کیا سمجھ آئے گی؟ تو نہیں سمجھ آئے گی۔ دل کالا ہو گیا، نمازیں ہیں، بڑی بڑی عبادات کا دعویٰ ہے، بڑے تقوی کا زوم ہے، مگر دل کالا ہے۔ سلطان العارفین نے کہا تھا دل کالے کو لو منہ کالا چنگا، جے کوئی اس نو جانے۔ تو اس وجہ سے ان کو سمجھ نہیں آتی شان ولایت، تو پھر شان کرامت بھی سمجھ نہیں آتی، اور شان معجزات بھی سمجھ نہیں آتی۔ ان چیزوں کو مختلف کہانیوں کا نام دے کے اپنا بھی ایمان چٹ کر رہے ہیں، اور 2-4 بندے جو ساتھ بد نصیب ملے ہوئے ہیں، بدبخت، ان کو بھی تباہ کر رہے ہیں۔ خواجہ اجمیری نے کیا کہا کہ میں نے خواجہ عثمان ہارونی کو فرماتے ہوئے سنا کہ انسان مستحق فقر اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک اس عالم فانی میں اس کا کچھ حصہ بھی باقی نہ رہے۔ ہائے ہائے ہائے، آسانی سے باتیں کرنے والوں، لوگوں کو گمراہ کرنے والوں، اس فکرے پہ غور کرنا۔ خواجہ عثمان ہارونی یا ہارونی ایک ہی بات، جو مستعمل ہو گیا ہارونی بہت زیادہ ہم نے سنا ہے، بعض اس کو ہارونی بھی کہتے ہیں ہارون کو قصبہ تھا۔ تو خواجہ عثمان مرشد حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ کہتے ہیں میں نے ان سے سنا کہ جب تک دنیا میں ایک تھوڑا سا حصہ بھی اس کا ہے، فقر کہلانے کے مستحق نہیں ہے۔ محبت کی علامت یہ ہے کہ فرما بردار رہتے ہوئے اس بات سے ڈرتے رہو کہ محبوب تمہیں دوستی سے جدا نہ کر دے، کہ محبوب تمہیں دوستی سے جدا نہ کر دے، یعنی کہ اس قدر ان لوگوں نے اپنے آپ کو ختم کیا، اللہ کی راہ میں صرف کیا، خود اپنی ظاہر کو مٹایا، اللہ نے باطن میں چمکا دیا، آج تک چمک رہے ہیں، آج تک چمک رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں، اور وہ ہر وقت ڈرتے رہیں کہ کہیں محبوب ناراض نہ ہو، کہیں محبوب ناراض نہ ہو، کہیں محبوب ناراض نہ ہو۔ اور یہی بات ختم نہیں ہوتی، فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں میں بیٹھنا، نیکی صحبت کرنا، ایسے یعنی کہ نیکوں کی صحبت کرنا نیکی کرنے سے بہتر ہے، اور بدوں کی صحبت کرنا بدی سے بدتر ہے۔ اب ایسے فارمولوں پہ عمل جب انہوں نے کیا، اس طرح انہوں نے اپنی زندگیوں کو ڈھالا قرآن و سنت میں،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ میں حضور کے پیار کے مستحق ٹھہرے، پھر ان کو ولایت ملی۔ اب ایسے لوگوں کے متعلق باتیں حیرت کی بات ہے، جو سراپا پاک ہو گئے تھے، سراپا پیار بن گئے تھے، ایسے لوگوں کے متعلق باتیں۔ تو میں نے یہ قول دیکھا تو میں اس وقت حیران رہ گیا کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو کس طرح اپنے آپ کو ختم کیا ظاہر سے، اور کس طرح باطن میں ہم وقت ذاکر ہو گئے، کس طرح اللہ کو چاہا، اور پھر اللہ نے کس طرح ان کو چاہا۔ اور اتنی عظیم الشان قرآن و حدیث کا درس عام بات ہے ان کے لیے، یہ تو 24 گھنٹے کا ان کا کام تھا، کروٹیں بدلتے بدلتے ذکر کرنا یہ بھی کام تھا۔ نہیں، دل کی دھڑکن میں یوں اپنے محبوب کا نام بس گیا تھا کہ ہر دھڑکن میں اللہ کا نام، اپنے محبوب کا نام ہی نکلتا تھا، ہر سانس میں یوں بس گیا تھا کہ ہر سانس میں محبوب کا نام نکلتا تھا۔ گویا ذرا سا بھی حصہ دنیا کے لیے نہیں چھوڑا، اپنا سب کچھ یار کے حوالے کر۔ تو پھر جا کے ان کو یہ مقام ملا۔ اب کوئی بھی بندہ اٹھتا ہے جس کا میں نے کہا نا، میں نے 4 چیزیں گنوائیں، کم علم ہے، کم عمل ہے، کم ظرف ہے، کم نسل ہے۔ ان 4 کمیوں والا کمینہ کوئی بھی اٹھے، کوئی بھی ہو، تو جب ایسے لوگوں کے متعلق بات کرے تو پھر استغفر اللہ واتوب علیہ پڑھنے کے علاوہ، یا پھر ایک اور فکرہ ہوتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ جھوٹے ہیں، ان پہ خدا کی لعنت ہے۔ اس کے سوا کوئی پھر اور جملہ منہ پہ آتا بھی نہیں ہے۔ ادھر کیا ہے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہاں تو اس کی طاقت چمک رہی ہے، دمک رہی ہے، ہمہ وقت اس کی طاقت کا اظہار ہے۔ یہاں ماشاء اللہ ہے، وہاں لعنت اللہ ہے۔ خدا نے ان کے چہرے ہی بگاڑ کے رکھ دیے ہیں۔ غور سے ان چہروں کو دیکھو تو مسخ شدہ چہرے نظر آتے ہیں۔ یہ کسی فرقے کی اہانت نہیں، ہر اس مسلمان کو بھی میں کہتا ہوں جو منافقت کر رہا ہے، ہر مسلمان کے لیے ہے یہ بات۔ اپنے آپ کو سوچو کہ کہیں تم منافق تو نہیں ہو، کہیں تم میں نفاق تو نہیں ہے، کہیں تم غلطی تو نہیں کر رہے، کوئی نفاق کی طرف تو نہیں جا رہے، بظاہر اور ہو باطن میں اور ہو۔ اس طرح اپنے آپ کو بدل کے ایک ذرہ بھی اس منافقت کے لیے نہ چھوڑو، اس ظاہرداری کے لیے نہ چھوڑو، ایک ذرہ بھی پورے کے پورے ادھر داخل ہو جاؤ۔ ادخلوا فی السلم کافہ کا مفہوم واضح ہو جائے گا جب پورے ایسے اسلام میں آؤ گے، ایسے اسلام میں آ کے ایسے مسلمان بن کے، ایسے مومن بن کے خواجہ اجمیری کی طرح زندگی عطا ہو جاتی ہے۔ خواجہ اجمیری بہترین مسلمان اور بہترین مومن تھے، اور پھر بہترین اللہ کے دوست تھے، ولی اللہ تھے۔ کیسے ہوئے؟ سراپا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپے میں ڈال دیا، پوری کی پوری تاثیر مصطفی سے اپنے من کو لبریز کیا، اپنے تن کو سجایا، پھر تن اور من جب دونوں چمکا تو آفتاب اجمیر بن کے ابھر گیا۔ ایسی زندگی گزارنے والے پہ اگر کوئی انگشت رازی کرے تو پھر اس کے قصور اس کا نہیں ہے، اس میں یہ 4 کمیاں ہیں وہ دور ہو سکتی ہیں۔ صحبت صالح ترا صالح کند، اٹھ صالحین کی صحبت میں آ جا، صالحین لوگوں میں بیٹھ، تاکہ یہ 4 کمینہ پن جو ہے، 4 طرح کا کمینہ پن تو اس سے دفع ہو جائے، تو اچھا انسان اور نسل آدم کہلانے کے قابل ہو جائے۔ یہ صحبت صالح تجھے بدل سکتی ہے، ورنہ تیرا علاج کچھ نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ بھی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ، خواجہ اجمیری بھی ایک معجزہ ہے، غوث جلی بھی ایک معجزہ ہے، ہر ولی مصطفیٰ کا ایک معجزہ ہے۔ پھر کہیں گے دلیل، تو دلیل یہ ہے اولیائی تحت الردائی، میرے مصطفیٰ نے کہا میرے دوست جو ہیں میری چادر کے نیچے ہیں۔ تو یہ معجزہ نہیں ہے کہ 14ویں صدی میں آ کے بھی کوئی اللہ اللہ کرنے والا ہو، حضور کہیں میرے اللہ کا نام لے رہا ہے، مجھ پہ درود پڑھ رہا ہے، بھیج رہا ہے، مجھے فرشتوں نے بھی بتایا ہے۔ اور جس کو فرشتے بتائیں اس کا کیا عالم ہوگا، اور اگر فرشتے بتائیں تو پتہ چلے تو پھر نبی کیسا؟
نبی وہ ہے جو فرشتوں کو بتائے، وہ نبی ملائکہ کا ہے، وہ نبی جنوں کا ہے، وہ نبی انس کا ہے، وہ حیوانوں کا ہے۔ ہرنی نے بات سنی، گدھے نے بات سنی جانوروں میں، درخت کو اشارہ کیا، درخت آ گیا، وضو کرنا تھا پردہ نہیں تھا، ایسے درخت قریب آ گیا، پردہ ہو گیا۔ درختوں کا نبی ہے، جانوروں کا ہے، پرندوں کے واقعات، سارے تمام تر چیزیں موجود ہیں، گھوڑوں کے واقعات سب موجود ہیں۔ ملائکہ کے واقعات کا جبرائیل امین نے وہاں درس تصوف حاصل نہیں کیا؟ ایمان کیا ہے، رسالت کیا ہے، توحید کیا ہے، یہ کیا نام ہے اس کا، احسان کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیوں یہ حاصل نہیں کیا؟ اور گوڈوں سے، یہ ٹخنوں سے ٹخنے جوڑ کر کہ لمس مصطفیٰ جب ملے گا تو جبرائیل کہلانے کے قابل ہوگا، تو کیا وہ ملائکہ کا نبی نہیں ہے، ملائکہ کا سرتاج نہیں ہے، ملائکہ سے افضل نہیں ہے؟ ویسے تو کہتے ہیں بشر کا نور سے رتبہ زیادہ ہے، اور ایسا بشر جو نور کو اندر سمیٹ لے، اس بشر کا کیا مقام ہے، اس بشر کا کیا مقام ہے؟ تو وہ ملائکہ جا کے حضور کو پہنچائیں، ہمارا درود شریف ہم مانتے ہیں، لیکن مصطفیٰ نے کہا جو محبت والے ہیں ان کا سنتا ہوں، کچھ کا سنتا ہوں، کچھ کا پہنچایا جاتا ہے، محبت والوں کا سنتا ہوں، عام لوگوں کا پہنچایا جاتا ہے۔ تو نادان جھلا نہ بن، عاشق بن، جب عاشق بنے گا تو تیرا سنیں گے، جب بے وقوف جاہل پگلا ہے تو پھر کبھی غلطی سے پڑھ بھی لیا تو پہنچانے کے قابل بھی شاید ہو یا نہ ہو۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ کو یاد کر رہا ہے، درود شریف پہنچا رہا ہے، تو اس کو اٹھاتے ہیں، ردا کے اندر رکھتے ہیں۔ جب ردا کے اندر رکھتے ہیں تو ایک ردا تھی ان پانچوں کے لیے، وہ تو افضل ہے، وہاں تک تو کوئی اور پہنچ نہیں سکتا، نہ پہلے کوئی پہنچا ہے نہ عشر میں تک کوئی پہنچے گا۔ ہاں اولائے اہل البیت، یہ میری اہل بیت ہے۔ جب یہ کہہ دی یہ میری اہل بیت ہے، چادر کے نیچے لے لیا، اب چادر کے باہر دنیا اور ہے، چادر کے اندر اور ہے۔ اس وقت حسن سے پوچھو کہ تیرے قلب کی کیا کیفیت تھی، حسین سے پوچھو تیرے دل کا کیا انداز تھا، اور جناب بی بی صاحبہ سلام اللہ علیہا سے پوچھو کہ تمہاری روح کو کتنی معراج مل گئی تھی، اور جناب علی المرتضیٰ سے پوچھو کہ اس دن کوئی دنیا کا کیا، آخرت کا کیا، کسی زمانے کا کوئی بڑھ کے شیر تھا، کوئی اور بڑا تھا؟ شیر طاقت میں سب سے افضل ہے، تو جب طاقت میں سب سے افضل ہے تو پھر فضیلت کیسی؟ پھر یہ سمجھو کہ میرے نبی نے جس کو نوازا وہی افضل ہے۔ ہم فضیلت میں نہیں پڑھتے، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ مصطفیٰ کا چہرہ اس وقت علی کے چہرے کے کتنے قریب تھا جب چادر کے نیچے تھا، اور حیدر کا چہرہ مصطفیٰ کے کتنے قریب تھا جب وہ چادر کے نیچے تھا۔ اب نیچے والے کتنے قریب تھے، چادر سے باہر تو بڑے دور بھی تھے، لیکن مصطفیٰ کے لیے دوری نہیں، کہا وہ جو دور بیٹھا ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ حضرت سلمہ سلام اللہ علیہ کے متعلق کہا انت خیر، تو بھی ٹھیک ہے۔ اب عائشہ صدیقہ کے لیے کہا تو بھی ٹھیک ہے، صدیق اکبر بھی ٹھیک ہے، اے بلال تو بھی ٹھیک ہے، سلمان تو فارس کا ہے، نہ عربی ہے، نہ قریشی ہے، نہ ہاشمی ہے، تو فارسی ہے، مگر تو بھی ٹھیک ہے، تو بھی میری اہل بیت سے ہے۔ اور جس کو مصطفیٰ نواز دے، اب سلمان کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو اس میں کبھی فضیلت کے چکر میں نہ پڑنا، مصطفیٰ نے پیار سے جس کو دیکھا وہ افضل ہو گیا، وہ افضل ہو گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، پھر بات رہ جائے گی، یہیں پہ میں ختم کرتا ہوں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جب بیان ہوتا ہے یہ کلندریہ بیان، تو اس وقت پھر یہ بیان جو ہے یہ کسی کا دھیان ہوتا ہے، یہ صرف لفاظی نہیں ہے۔ جاہلو یہ بات غور سے کرنا، مریدین کو بالخصوص
خواتین اور حضرات دونوں بیٹھے ہیں، یہ بات ہوتی ہے کچھ اور، بالکل کچھ اور بات ہوتی ہے۔ اب اس سے زیادہ تو میں وضاحت نہیں کر سکتا۔ اب یہ ٹائم اور سپیس کی جو قید ہے، یہ ہمارے مفہوم کو واضح ہونے میں مانع ہے، بڑی رکاوٹ ہے ہمارے لیے۔ اور مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ نے جا کے اپنے اپنے کاموں میں جانا ہے، گھروں کے کام انہوں نے بھی کرنے، تو اس وجہ سے تمہارا احساس ہے، اور میں آپ کو بتاؤں فقیری نام ہی احساس کا ہے۔ اس کو خلق خدا کا احساس ہوتا ہے اور رب کی پیاس رہتی ہے، اس کی شراب محبت سے یہ سیراب نہیں ہو سکتا، اور آپ کے احساس سے کبھی تھک نہیں سکتا، گرچہ نتیجے میں بڑے بڑے عجیب و غریب معاملات بھی ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے پھٹ جاتے ہیں کہ میں اب کیا بیان کروں، دفعہ بلا بات ان کی کر رہا ہوں جو اس دائرہ اسلام اور دائرہ کلندریہ کے اندر ہیں، جو دائرے سے دفع ہو گئے ان کی بات نہیں کر رہا، ان کو خدا نے ہٹا دیا۔ اللہ نے کہا میں نے اہل بیت سے نجاست کو دور کر دیا، انما یرید اللہ یذہب عنکم الرجس، کہ اللہ نے غلاظت کو اہل بیت سے دور کر دیا، سادات سے غلاظت کو اللہ نے دور کر دیا۔ اب وہ دائرے سے جو اللہ پاک نے خود اٹھا کے باہر دفع کر دیا ہو، غضب کر دیا ہو، تو پھر ان کا کوئی ذکر نہیں کرتا، کیونکہ جو فقیر کو ملا نہیں کرتا اس کا کوئی تذکرہ نہیں کرتا۔ ان پہ خدا کا غضب ہو گیا، ان کو چھوڑ دیں جو دائرے والے ہیں۔ اور یہ دائرہ کار بڑا وسیع ہے، اس کی وسعت کا عام بندے کو اندازہ ہی نہیں، ظاہراً بھی بہت وسیع ہے اور باطناً تو غوث پاک سے پوچھ، باطن غوث پاک سے پوچھ اس کا دائرہ کار کیا ہے، یہ میرے غوث سے جا کے پوچھ۔ تو جو تم اس دائرہ کار کے اندر ہو، تمہارا احساس ہے، امت مسلمہ کا احساس ہے، تمام انسانیت کا احساس ہے۔ اس وجہ سے ٹائم کا جو مسئلہ ہے میں مد نظر رکھتا ہوں۔ اب اس میں جو بیان کلندریہ ہے، اس میں یہ ٹائم بہت رکاوٹ ہے۔ میں 15-20 منٹ سے اوپر اگر ہو جائے میرا دماغ گھومنے لگتا ہے کہ میں اپنے اس قول سے، اپنے وعدے سے اوپر جا رہا ہوں، تو وعدے کو وفا نہ کرنا یزید کا کام ہے، وعدے کو وفا کرنا حسین کا۔ اس لیے میرے ذہن میں ہے کہ یا تو ہم ایسا کریں کہ ہر مہینے کا ایک بڑا پروگرام رکھ لیں جس میں کم از کم 1 گھنٹہ یا اس سے بھی زیادہ، جتنی آپ کی مرضی ہوگی، جتنے دن آپ بیٹھے رہیں گے میں بھی بیٹھا رہوں گا۔ تو فی المثلی مقصد یہ ہے کہ کم از کم 1 گھنٹہ جہاں پہ پوری وضاحت سے بیان ہو، اور اس میں پوری جو اپنی تنظیم ہے علاقے کی اور باہر کی، اور جو قریب کے جتنے اضلاع ہیں ان میں سے جو بھی آئے پھر اپنے پورے اہتمام کے ساتھ، تو ایک بڑا پروگرام نیچے پنڈال میں رکھ دیا جائے، اور ہر مہینے میں خوبصورت ایک انجمن سجا لی جائے، خوبصورت بزمیں عاشقاں سجا لی جائے، خوبصورت ایک انجمن بہار سجا لی جائے، سراپا پیار سجا لی جائے۔ میں ابھی اس پہ سوچ رہا ہوں، چند جو رفقائے کار ہیں ان سے مشورہ کرنے کے بعد پھر ہم ایسا کریں گے کہ ہر مہینے میں ایک جمعہ ایسا رکھیں گے کہ جمعہ وہیں پڑھیں گے نیچے، اور جمعے کے بعد وہیں پھر اللہ کا نام لے کے شروع کریں گے، اللہ کا تذکرہ، توحید بیان کریں گے۔ توحید کون سی توحید؟ جو مصطفیٰ نے بتائی، جو مرتضیٰ نے سمجھائی، جو صدیق اکبر نے سمجھائی، جو غوث اعظم نے پھیلائی، وہ توحید بیان کروں گا پھر انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔